اعجاز الحق صاحب، پچھلے دنوں میں بہت سی باتیں چلی کہ ڈائیلاگز ہو رہے ہیں. کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ معاہدہ طے بھی پا چکا جو نکات سامنے رکھے تھے، لیکن اس کا آؤٹ کم دیکھنے کو نہیں ملا. ابھی اگر آپ ٹیلی گراف کو لکھے گئے بانی پی ٹی آئی کے خط کو دیکھیں تو اس کے اندر جس طریقے کا لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے اس سے تو یہ تاثر نہیں ملتا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی چل رہی ہے. تو آپ کی نظر میں یہ آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ آؤٹ کم اس کا کیا نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات جو ہے نا وہ کبھی بند نہیں ہوتے. مذاکرات کہیں نہ کہیں ہوتے رہتے ہیں، کوئی بیک ڈور سے ہوتے ہیں، کبھی فرنٹ ڈور سے ہوتے ہیں. موجودہ صورتحال میں پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں پہلے کوئی طے کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں موجودہ صورتحال کے اندر ایک منیمم ایجنڈے پر تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی نہیں ہوتی، ایک پیج پہ نہیں آتی، نہ ہماری اکانومی درست ہو سکتی ہے، نہ باہر سے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئے گی، اور نہ ہی باہر کے لوگوں کو اعتماد ہوگا پاکستان کے اوپر، کیونکہ انہیں یہ غیر یقینی سی صورتحال ہے جو نظر آئے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر جماعت کو اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے جانا ہوگا آگے بڑھنے کے لیے. تو کیا اس کے لیے وہ تیار ہے یا نہیں تیار ہے؟ پچھلے ہفتے کا میں ذکر کروں گا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہم نے دیکھا، میں اس کا ذکر کروں گا کہ ایک بہت ہی شور شرابے کے بعد، ایک طوفان کے بعد ایک دم سے خاموشی پیدا ہوئی تھی، ایک لل آ گیا تھا وہاں پر، اور ایک اچھی گفتگو اسپیکر کے ذریعے یا معلوم نہیں کہ بیک ڈور یا کس سے کیا بات کی، کیا بات نہیں ہوئی، ایک اچھا تاثر دیا گیا کہ اب پارلیمنٹ جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک وہ گو اور نو اور مطلب گالی گلوچ کے بجائے وہاں پر ایک مہذب طریقے کے ساتھ پارلیمنٹ چل رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک سوچ تو ہے اپوزیشن کے اندر بھی کہ ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اچھا اعجاز الحق صاحب، آپ نے بڑے شوق سے جس حکومت کو ووٹ دیا، اس حکومت نے بیچارے کسانوں کو سڑکوں پہ لا کے کھڑا کر دیا، جیلوں کے اندر ڈال دیا. تو اب آپ کا ووٹ جو ہے وہ بھی شاید اب اس کی بھی قدر نہیں کی گئی. تو آپ کی حکومت کرنے کیا جا رہی ہے؟ دیکھیے، آپ کی حکومت تو آپ نہ کہیں گے ووٹ دینے سے کوئی میں حکومت نہیں میں تو کہوں گا نا اعجاز صاحب ایسا نہیں ہونا. میں نے تو کہوں کہ جس نے ووٹ دیا ہے اس کی حکومت ہے، مجھے تو کہنے دینا آپ کی حکومت ہے، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، یہ ہماری انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ووٹ مانگنے، میں نے دونوں طرف کہا تھا بھائی ووٹ مانگ لو جس سے، تو دوسری طرف سے جب کوئی رائے سامنے نہیں آئی تو پھر ہم نے جس طرف سے رائے سامنے آئی تھی وہاں پر ایک اپنا ووٹ جو ہے وہ ڈال دی. پرانی محبت بھی تو ہے نا، پرانی محبت بھی تو نا اعجاز صاحب، پرانی محبت بھی جاگ پڑتی ہے نا. وہ آپ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ حال نہیں تھا جب جمالی صاحب کے زمانے میں میرے ایک ووٹ سے حکومت بن گئی تھی. یہاں پر ان کے پاس ایک کوشچن تھا کہ میں ووٹ دیتا یا نہ دیتا کوئی فرق نہیں پڑتا. چلے اس بات کو سے کچھ ڈالتے ہوئے آپ نے جو سوال کیا بڑا اہم سوال ہے. میں نے بھی اس بارے میں تقریر کی تھی پارلیمنٹ کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام معاملے کی جو پرائم منسٹر نے انکوائری ٹیم بنائی ہے، یہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک حادثہ ہے کہ کیونکہ میں اس علاقے سے کلیکٹ ہو کر آتا ہوں جہاں پر کیپٹا پروڈکشن آف کاٹن اور ویٹ میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے زیادہ اس علاقے میں ہوتی ہے، اور یہ بڑا ہی ریموٹ علاقہ ہے، بارڈر کے ساتھ ہے، اور وہاں پہ کسان جو ہے وہ رو رہے ہیں. اور ابھی تک پنجاب تو فیصلے نہیں کر سکی. پہلے پنجاب نے فیصلہ کیا تھا کہ 6 بوریاں پر ایکڑ، اور جس کا 6 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے اس کو دیں گے نہیں. ایک کسان کو 36 بوریاں مل رہی. دوسری طرف ہے پاسکو. اب پاسکو کے اندر اتنا بڑا اسکینڈل سامنے آیا کہ شاید ہی ماضی کے اندر بہت کم ایسے اسکینڈل سامنے آئے ہوں گے کہ بوریاں نہ صرف ڈسٹرکٹ کے اندر بلکہ انٹر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ باردانہ جو ہے وہ بکنا شروع ہو گیا تھا. کوئی 400 کہہ رہا ہے، کوئی 500 کہہ رہا ہے، اور پھر چھاپے پڑے، FIA کو انوالو ہونے پڑا.
اور کسان بیچارہ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے بیچ میں, جو مڈل مین ہے آڑتی ہیں جو وہ پھر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے پھل بوتے میں. اسی طرح پنجاب کا فیصلہ روک دیا گیا اور ابھی تک وہ فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ جی پالیسی کیا ہوگی. اب دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سٹاک جو ہے پچھلے سال کا اتنا پڑا ہوا ہے کہ حکومت کے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے اور خریدنے کے لیے. اور پھر وہ جو یوکرین سے گندم منگائی گئی انٹرم گورنمنٹ کے اندر, جس کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ مطلب ٹھیک ہے آگے گندم کی فصل آ رہی تھی اور انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا تھا, لیکن اس وقت پاکستان کے حالات اتنے مخدوش نہیں تھے کہ آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑ گئی, اور سنا کہ اس میں 84-85 ارب روپے کا جو ہے وہ گھپلا ہوا. تو وہ سننے میں تو اعجاز صاحب یہ بھی ہے کہ وہ جو جہاز لے کے آیا ہے ڈاکومنٹیشن میں گندم زیادہ ہے اور اس میں کمی ہے جو وہاں پہ حقیقت میں پہنچی ہوئی ہے پورٹ کے اوپر, اور جہاز کو روکا گیا تھا کہ یہ میچ کر لینے تھے, لیکن وہ میچ کرنے سے پہلے ہی جہاز وہاں سے نکل گیا. اور اس میں ایک اضافہ کر لیں, وہ محمود صاحب جو ہیں جو یہ سارے چیزوں کے ایک تو سرکاری ذمہ دار ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت, چلے میں آپ کی نہیں کہتا, جو موجودہ حکومت ہے اس کے لوگ اس حکومت میں بھی اس وقت موجود تھے نگران سیٹ اپ میں اور اب بھی موجود ہیں, کیا آپ جوڈیشل کمیشن یا کسی کا گریبان پکڑنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کر سکے گی اسمبلی کچھ؟ دیکھیں میں تو یہی بات کروں گا کہ دیکھیں اگر ان معاملات کو صحیح نہیں کیا گیا, اگر ٹرانسپیرنسی نہ لائی گئی, اگر یہ چیزیں صاف اور شفاف طریقے سے نہ کی گئی, تو پھر موجودہ حکومت خاص طور پر پنجاب حکومت, مجھے افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ پنجاب حکومت نے ابھی تک کوئی اپنی مطلب ہانی مونی ان کا ختم نہیں ہوا تھا, اور اتنا بڑا ان کے اوپر یہ کرائسس جو ہے نہیں ابھی تو چل رہا ہے, آپ ایسے ہی نہ رکھیں, ابھی تو چل رہا ہے, ابھی کتنے دن کی حکومت ہو, یہ شروع کرنے دیں ان کو, انہوں نے تو گندم کی کٹائی بھی کر لی ہے آپ کی میری وزیر اعلیٰ نے. کاٹ کر گندم کو اٹھانا, گندم کو سنبھالنا, گندم کو خریدنا, یہ سب سے جو ہے وہ مشکل کام. تو اس وقت جو حالات ہیں میں سمجھتا ہوں اس پہ میری تو بڑی سیدھی سی رائے ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے نا وہ سامنے آنا چاہیے. اعجاز صاحب, جو ڈپلومیسی چل رہی تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈپلومیسی میں دونوں اطراف سے کچھ لوگ ہیں جو ایسے عوامل ثابت ہو سکتے ہیں کہ کچھ مثبت پیش رفت ہو سکے؟ آپ بات کر رہے ہیں اپوزیشن اور حکومت کی بات چیت یا یہ جو ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ بات جی. تو دیکھیں مثبت پیش رفت اس وقت ہوگی جبکہ جو اندر ہیں وہ اپنا ذہن بنائیں گے کہ ہاں اب وقت آ گیا کہ ہم گفتگو کریں. یہ 1999 کے حالات آپ دیکھ لیں, جب مارشل لا لگا تھا ملک کے اندر تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ انہی حالات کے اندر تھے, اور 2 سال تک بالکل پیش رفت نہیں ہوئی, محاذرائی رہی. اور پھر اچانک آپ نے دیکھا کہ بیرونی ممالک بھی ایکٹیو ہو گئے, اندرونی لوگ بھی ایکٹیو ہو گئے, اور ودن ڈیز جو ہے وہ 15 دن کے اندر ایک فیصلہ کر کے اور وہ چلے گئے تھے. وہ میں نہیں کہتا کہ یہ ڈائیلاگ ایسا ہونا چاہیے جس میں کہ کوئی ایگزائل میں چلا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ ایسا ہونا چاہیے جو کہ میں نے بات کی ہے کہ منیمم ایجنڈے پر سب کو ایک پیج پر آنا چاہیے, اور وہ پھر آگے معاملات کو آگے لے کر چل سکے.